الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جاں پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جاں پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، آ جائے گا فاروقی تجھے جینے کا طریقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قربت کے لمحہ میں قرآن پڑھا کر۔ قابل صدر احترام واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، حضرات گرامی قدر، مختصر وقت کے اندر دو چار باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن جیسی کتاب اس کائنات کے اندر دوسری کتاب موجود نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں میرے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، میرے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب اٹھا لی جائے، اس کتاب کے آخر کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کتاب کے اندر کوئی غلطی کوتاہی موجود ہوئے ہمیں بتلایا جائے، لیکن قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کا آغاز ہوگا، کائنات کے پروردگار نے ایک اعلان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کتاب کو ہم نے جبریل کے ہاتھ بھیجا، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ حضور کے سینے پر نازل ہوئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ اپنوں کھیلی گئی آئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ بیگانوں کھیلی گئی آئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ دشمنوں کھیلی گئی آئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ دوستوں کھیلی گئی آئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ کالوں کھیلی گئی آئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ گوروں کھیلی گئی آئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں، یہ حضور کے سینے پہ نازل ہوئی، اس کے اندر شک کوئی نہیں۔ اور جو اس کے اندر شک کرے گا اس کے ایمان کے اندر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے 30 پاروں کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے گا، ہر کتاب کا ایک تعارف ہے، قرآن پاک کا بھی ایک تعارف ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تیرا تعارف کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ پوچھئے مجھ سے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، اے قرآن بتلا تو صحیح نا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن حکیم ہے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح نا تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، مجھے متقین ہدایت کا سرچشمہ دے کر نازل کیا۔ اے قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا احترام یہ ہے کہ مجھے پاکیزگی بغیر ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح نا تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، میرا اکرام یہ ہے کہ جب مجھے پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنا جائے۔ اے
اے قرآن بتلا تو صحیح نا تو کس مہینے کا نازل ہوگا؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوگا۔ اے قرآن جواب تو دینا، اے قرآن بتلا تو صحیح نا تو کس رات کو نازل ہوگا؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں کے سردار لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوگا۔ اے قرآن بتلا تو صحیح نا تجھے لے کر کون آیا؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین لے کر آئے گے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح نا تجھے نازل کس نے کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام کائنات کے رب نے نازل کیا۔ اے قرآن بتلا تو صحیح نا تجھے نازل کس پہ کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، مجھے تمام نبیوں کے سردار، تمام اولیاء کے سردار، تمام کائنات کے سردار احمد مجتبی حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ اشرف الناس احکم الناس اشرف المخلوقات افضل الموجودات افضل الانبیاء افضل الاسریاء نبی الحرمین محبوب رب المشرقین جد الحسن والحسین امام القبلتین سید الساجدین سید الصابرین سید الخاشعین سید الراکعین سید السردار قافلہ سالار حبیب کردگار احار کائنات جمال کائنات فخر کائنات فخر موجودات، مجھے تمام کائنات کے سردار کے سینے پہ نازل کیا۔ اے قرآن بتلا تو صحیح نا، اے قرآن ان لوگوں کو تیرا تعارف بڑا پسند آیا۔ ان کا اگلا سوال یہ ہے ہم تجھ کو پڑھیں گے ہمیں ملے گا کیا، ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن جواب دیتا ہے میرا 1 حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے اٹک اٹک پڑھو گے میں 20 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے حفظ کر لو گے میں کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے تمغے لگوا دوں گا، اگر مجھے میری تفسیر سمجھ لو گے میں کل قیامت کے دن مفسر قرآن کے القار دلوا دوں گا، اگر مجھے سمجھ کر زندگی گزار کر آ جاؤ گے میں کل قیامت کے دن کائنات کے رب کے سامنے تیری سفارش کر کر تجھے جنت کا داخلہ دلوا دوں گا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے مثال کتاب ہے۔ حضرات گرامی قدر مجھے حکم ہوا ہے کہ شان صحابہ سنا دیں تو توجہ میری طرف رکھیے گا۔ قرآن پاک کے 30 پارے میرے پیغمبر کے یاروں کا تذکرہ بیان کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے یاروں کی رفت بیان کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے یاروں کا چلنا بیان کرتے ہیں، میرے پیغمبر کے نمازیں، میرے پیغمبر کے یاروں کی نمازیں بیان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کے 30 پارے 114 سورتیں 6666 آیاتیں میرے پیغمبر کے یاروں کا تذکرہ بیان کرتی ہیں، میرے پیغمبر کے یاروں کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اے میرے نبی تیرے یار نہیں ان کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں ان کی ٹھانگیں، ان کی ٹھانگیں نہیں ان کے قدم، ان کے قدموں میں آنے والی کھڑیاں جب وہ کھڑیاں پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، عرض کیا ربا جن کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ الصابرین والصادقین، اللہ صابر اور صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا
چوتھا پارہ کنتم خیر امتن اللہ بہترین امت کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا پانچواں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ جن کے رستے پر چل کر جنت ملے گی وہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا چھٹا پارہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اللہ جن کے اوپر تو نے اپنے دین کو مکمل کر ڈالا وہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اللہ جو تیرے قرآن کو سنے اور آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے وہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اللہ جن کے نام تو نے اپنی جنت کی رجسٹری کر ڈالی وہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا نواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا دسواں پارہ نعرہ تکبیر حضرت حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ ہارون یاسر بگوی صاحب قرآن پاک کا دسواں پارہ اولئک هم المؤمنون حقا اللہ حق والے مومن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 11واں پارہ والسابقون الاولون اللہ سب کر لے جانے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 12واں پارہ فاستقم کما امرت اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 13واں پارہ کل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی اللہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون السلام علیکم ادخلوا الجنہ اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح المؤمنون اللہ فلاح جانے والے مومن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا وہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 21واں پارہ غلبت روم اللہ غالب آنے والے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ مسلمان مومن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 23واں پارہ سلام قولا من رب الرحیم اللہ جن کو تو خود سلام کرتا ہے وہ کون لوگ ہیں فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 24واں پارہ ان الذین قالوا ربنا اللہ اللہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب ایک ہے اور اس بات پر ڈٹ گئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے اپنے بیویوں کو بیوہ کروا دیا اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا لیکن اس بات سے نہ ہٹے اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 25واں پارہ واللہ ولی المتقین اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء اللہ تیرے نبی کے یار کون اللہ تیرے نبی کے سجن کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 27واں پارہ اولئک هم الصدیقون اللہ سچے کون فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 28واں پارہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ تیرا گروہ کون سا ہے اللہ تیری جماعت کون سی ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 29واں پارہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ یہ کون ہے فرمایا صحابہ قرآن پاک کا 30واں پارہ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ اللہ جن لوگوں کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا وہ کون لوگ ہیں فرمایا وہ میرے پیغمبر کے پاک صحابہ ہیں
शाने सहाबा मकामे सहाबा शाने सहाबा नारे तकबीर हजरात कराम कदर, आप सहाबा को कहाँ कहाँ से निकालोगे? हमद की अज़ान में सहाबा सहाबा, नबी के बयान में सहाबा सहाबा, तारीख़ जहान में सहाबा सहाबा, मशरिक़ मग़रिब में सहाबा सहाबा, जनूब व शमाल में सहाबा सहाबा, अर्श फर्श में सहाबा सहाबा। हज़रात गिरामी कदर, आज कोई भी चैनल पर बैठ करके काली सुभान वाला, काले कोट वाला मेरे पैगम्बर के यारों की गुस्ताखी करता है, मेरे पैगम्बर के यारों को नाकाम कहता है, मेरे पैगम्बर के यारों की गुस्ताखी करता है। ये कहता है सहाबा चार बाकी रहे, बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए। नहीं कायनात के लोगों, मेरे पैगम्बर के यार सारे जन्नती हैं, मेरे पैगम्बर के यार सारे ईमान वाले हैं। हजरात गिरामी कदर, अगर मेरे पैगम्बर के यार ईमान वाले नहीं थे, फिर मैं कहा करता हूँ इस कायनात के अंदर कोई भी ईमान वाला नहीं था। ज़रा आप बतलाइए तो सही ना, अगर मेरे पैगम्बर के यार ईमान वाले नहीं थे, अपनी जानों के नजराने कैसे पेश कर दिए? अगर ईमान नहीं था तो बिलाल तबते अंगारों पर कैसे लेट गया? अगर ईमान नहीं था तो सुमैया ने दो टुकड़े कैसे करवा लिए? अगर ईमान नहीं था तो ज़ैनब ने अपनी आंखें कैसे निकलवा दी? अगर ईमान नहीं था तो बदर के मैदान में क्या लेने गए थे? अगर ईमान नहीं था तो ओहद के मैदान में तलवारें कैसे चला दी? अगर ईमान नहीं था तो बच्चों को यतीम कैसे करवा दिया? अगर ईमान नहीं था तो बीवियों को बेवा कैसे करवा दिया? नहीं, अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे तो कायनात के अंदर कोई भी ईमान वाला नहीं था। ये तारीख की बात करता है, तारीख में यूँ आया, तारीख में फलां सहाबी ने यूँ किया। मैं इतने मजमे के सामने, इतनी उलमा की मौजूदगी में एक अल्फाज कहना चाहता हूँ, अगर ये तारीख मेरे पैगम्बर के यारों की तारीफ करती है, अगर ये तारीख मेरे पैगम्बर के यारों को मानती है, अगर ये तारीख सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का दिफा करती है, ये तारीख फ़ारूक आज़म की अदालत का दिफा करती है, तो इस तारीख को मैं अपने सीने से लगाता हूँ। अगर यह तारीख मेरे पैगम्बर के यारों की गुस्ताखी करती है, अगर यह तारीख सिद्दीक़ अकबर को नहीं मानती, अगर यह तारीख फ़ारूक आज़म को नहीं मानती, अगर यह तारीख उस्मान गनी को नहीं मानती, अगर यह तारीख मौला अली को नहीं मानती, तो इस तारीख को मैं अपने पाँव की ठोकर से उठाने का इरादा रखता हूँ। हजरात गिरामी कदर, कौन मेरे पैगम्बर के यार है? खोलिए कुरान, एक आयत के अंदर नहीं, दो आयत के अंदर नहीं, तीन आयत के अंदर नहीं, 750 आयत के अंदर मेरे पैगम्बर के यारों का तज़किरा। कौन मेरे पैगम्बर के यार है? कायनात का परवरदिगार ऐलान फरमाता है, कौन मेरे पैगम्बर के यार हैं? अत्ताइबुन सहाबा, अल आबिदुन सहाबा, अस्साइहुन सहाबा, अस्साजिदुन सहाबा, अल आमिरुन बिल मारूफ सहाबा, वन्नाहुन अनिल मुनकर सहाबा। मेरे पैगम्बर के यार सहाबा, मेरे पैगम्बर के जानिसार सहाबा, कुरान को लिखने वाले सहाबा, कुरान को पढ़ने वाले सहाबा, मेरे पैगम्बर की नमाजों के गवाह सहाबा, मेरे पैगम्बर के मोजज़ात के गवाह सहाबा, मेरे पैगम्बर की हदीस के रावी सहाबा, मेरे पैगम्बर की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे पैगम्बर की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे पैगम्बर के जानिसार सहाबा। ज़रा आप बोल करके बताइए ना, अगर मेरा पैगम्बर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन? बोलिए, अगर मेरा पैगम्बर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन? जिसको सहाबा से प्यार बस वही बोले, जिसको नहीं वो चुप रहे। हजरात गिरामी कदर, अगर मेरा पैगम्बर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन? अपने दोनों बाजू को उठाकर, अगर मेरा पैगम्बर अमीर है तो लश्करे जर्रार कौन? मेरे पैगम्बर के जानिसार कौन? मेरे पैगम्बर के वफादार कौन? मेरे पैगम्बर की नबुव्वत के गवाह कौन? मेरे पैगम्बर की रिसालत के गवाह कौन? कुरान को लिखने वाले कौन?
قرآن کو پڑھنے والے کون؟ صحابہ صحابہ صحابہ، عظمت الہی کے نظارے گے صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے گے صحابہ، کٹ جان محمد کو ستارے گے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے گے صحابہ۔ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔